جی ناظرین، وائس آف ریئلٹر میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ زن، زر اور زمین میں سے بات آج ہوگی زمین پہ۔ زمین کے بارے میں بڑے کھلے احکامات ہیں اور ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کسی کی زمین کو، کسی کی جائیداد کو غصب نہ کرو۔ لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خصوصاً کراچی میں جیسے معاملات ہیں، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ایم رحمان صاحب، ہمارے دین میں بڑی سختی سے جو ہے وہ ممانعت ہے، کسی کی زمین مت ہتھیاؤ، مسکینوں کا، یتیموں کا مال مت کھاؤ، لیکن یہاں پہ اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ ماحول دکھتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، اسلام میں قبضہ کے بارے میں بالکل واضح اور دو ٹوک احکامات ہیں۔ جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، قیامت کے دن اس کو اس زمین میں دھنسایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ظلم کے ساتھ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اس زمین کا جو وزن ہے اس کو 7 پہ آپ ضرب دیں، 7 تو اس وزن کے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، اس کو دھنسایا جائے گا۔ اللہ بولتا ہے۔ یہ ہے واضح احکامات دین میں۔ اب آپ نے جو بات کی قبضہ گروپس کی، دیکھیں، میں آج خصوصاً ہمارے علماء، ہمارے مفتی حضرات، ہمارے گدی نشین اور جو اسلام کے بارے میں یہاں پر بات کرتے ہیں، ان سے میرا کویسچن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ریکویسٹ بھی ہے۔ میں ذکر کروں گا مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا حفیظ جلندری صاحب، مولانا الیاس قادری صاحب، مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب، مولانا شہاب الدین پوپلزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، مولانا حامد سعید کاظمی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے، جن کے بڑے بڑے عظیم الشان مدارس ہیں اور وہ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا ثروت اعجاز قادری صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، علماء دیوبند، علماء بنوری ٹاؤن، علماء اشرف المدارس، علماء جامعہ نعیمیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ہمارے جن کی گدیاں، جن کے لاکھوں مریدین ہیں، گدی آف گولرا شریف، گدی حضرت شاہ رکن عالم ملتان والے، گدی نشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، گدی نشین بابا فرید، گدی نشین شاہ جیونا، اور گدی نشین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، گدی نشین حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے لوگ جن کی اتنی بڑی گدیاں ہیں، جو کہ اسلام کو بچانے کا کریڈٹ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام کو کچھ ہونے والا نہیں، لیکن اس ملک میں، اس پاکستان میں، اس کراچی میں
جو اسلام کے نام لیوا ہیں، ان اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی بڑی گدی نشینوں، اتنے بڑے بڑے مدارس جس میں ہزاروں طالب علم تعلیم لے رہے ہیں، اور وہاں پر یہ روز دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی موجودگی میں لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ اور ان کے سامنے ہو رہے ہیں، اور قبضہ گروپس پاکستان میں، کراچی میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور اسلام میں اس کا واضح حکم ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو اس کو زور بازو سے روکیں۔ اگر زور بازو سے نہیں روک سکتے تو اس کو منہ سے بلا برا کہیں، اور اگر منہ سے بلا برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں اس کو برا جانے، یہ لیکن یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو یہ تو اتنی طاقت رکھتے ہیں، کیا یہ حکومت وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں پر دباؤ نہیں ڈال سکتے؟ یہ حلقے خدا، تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی داد رسی کی، گویا اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گزار دی۔ تو میں ان اتنے بڑے نام، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار آپ بہت پاورفل لوگ ہیں، آپ آواز اٹھائیں، ان قبضہ گروپس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور لوگوں کی، معصوم لوگوں کی، غریبوں کی، لوور مڈل کلاس غریب طبقہ، جن کی زمینوں پر ان کے آنکھوں کے سامنے، ان اتنے بڑے علماء کے سامنے جنہوں نے قبضے کیے ہیں، ان کے خلاف آپ اپنا کردار ادا کریں۔ دین میں اس کے واضح احکامات ہیں، اور حکومت وقت کو مجبور کریں کہ ہم یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے آج تک کیا ان معصوم لوگوں کے لیے جن کی زمینوں پر قبضے ہوئے، ان کے لیے کبھی آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا؟ کبھی آپ نے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا؟ کبھی آپ نے چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا؟ کبھی آپ نے ان غریبوں کی آواز کے لیے روڈز بلاک کی؟ جواب ہے نہیں دی آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، اور روز قیامت آپ جواب دہ ہو گئے۔ آپ دین کے نام لیواؤ، اور دین جو کہتا ہے اس پر آپ کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی، اور حکومت وقت کو مجبور کرنا پڑے گا، اور یہ ایوانوں کو آپ کو ہلانا پڑے گا۔ جہاد جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ باہر کے جہاد کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کا گھر جو ہے وہاں پہ بھی ایسے ایریاز موجود ہیں جنہیں مقبوضہ کہا جا سکتا ہے۔ بالکل، دیکھیں، اول خیش بعد درویش، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ ٹرو۔ اور آپ کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا، یہ کردار آپ کا دینی فریضہ بھی ہے، یہ کردار ادا کرنا آپ کی اخلاقیات بھی کہتی ہے، یہ کردار ادا کرنا آپ کا آئینی فریضہ بھی ہے۔ خدارا ان کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ہیں اصل آپ کی داد رسی کے حقدار لوگ، جن کی زمینوں پر قبضے ہو چکے ہیں۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ اس ریاست پاکستان کا 75 ایئر سے مسئلہ ہے، اور 1400 سال پہلے جو قرآن میں فرما دیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 1400 سال پہلے فیصلے ہو چکے۔ اب کسی نئے فیصلے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ضمیر جھنجھوڑنا ہے، اور ان لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ میں ان تمام سے ریکویسٹ کر دوں گا کہ ان کے لیے آپ اگر دھرنا دیں گے تو یہ روز قیامت اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوگا، اور یہ ہوگی اصل داد رسی ان لوگوں کی، اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔
دین میں واضح احکامات ہیں کہ کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرو، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر دیکھے، جیسا کہ ایم رحمان صاحب نے فرمایا، زور بازو سے روکے، منہ سے روکے اور دل میں برا جانے، گو کہ وہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مفتی حضرات اور جو ہمارے دین کو اون کرتے ہیں ہم سمیت، وہ یقینی طور پہ اس مسئلے کے لیے آگے بھی آئیں گے، بات بھی کریں گے، اور ان سے جو بن پڑے گا وہ کریں گے، تاکہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔